ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں. میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں. اجازتوں کا ذکر آئے، چاہے وہ شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، مردوں کی باتیں ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، یہ وہ فحش کلامی ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں. میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں گے، فحش نہیں. مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ہم کلام ہے تنہائی میں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پرسنل معاملات میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے. اس کی اجازت ہے ان کے لیے، وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے. مرد اپنی عورت کی تعریف کرے، اگر اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، تو یہ اس آیت کے اندر میں نہیں آئے گا کہ برائیوں کا اس نے علل اعلان تذکرہ کیا. نہیں، وہی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات دوسرے دن آ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے تو یہی گناہ بن جائے گا. اپنی بیوی سے تذکرہ کرے گا، حلال ہے، لیکن جب دوسروں کے سامنے آ کر کے ان چیزوں کو بیان کرے گا تو یہ حرام ہے، اور وہ گناہ کر رہا ہے، بری بات کو علل اعلان کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے حلال تھا، لیکن یہ ذکر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا تھا. یہی چیز عورتیں اگر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ چاہے تم اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے بھی رہو، حلال طریقے سے اسلام نے جو اجازتیں دی ہیں، تم زندگی گزارو، ان کے ساتھ رات گزارو، لیکن رات کے معاملات کو اگر عورتیں چار عورتوں میں بیٹھ کر کے بیان کرتی ہیں تو بھی وہ اس آیت کے انڈر میں آتی ہیں. اللہ رب العزت نے جن کے متعلق یہاں وعید بیان کی کہ یہ فحش کلامی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار، چاہے مردوں سے یہ خرابی ہو یا عورتوں سے یہ خرابی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. شرم حیا کے پیکر بنو، ان چیزوں کا تذکرہ زبان پر لانے سے تھوڑا بچتے رہو. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آدمی کے نسب کا بھی پتہ بعض بزرگوں نے فرمایا